مسلم امہ پر جو آج کڑا وقت آ پڑا ہے، اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ میں اس کی نظیر اس لیے ملنا مشکل ہے کہ مصائب و مشکلات کی اس گھڑی میں وجود ملی کی بقا کو لاحق خطرات کے تدارک کے لیے اجتماعی طور پر سوچنے اور راہ عمل نکالنے کے لیے کوئی فورم ہی موجود نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلم دنیا جس طرح فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنا دی گئی ہے، مسلم امہ میں مرکزیت کے فقدان کے باعث گمبھیر مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ پوری دنیائے اسلام آج داخلی سلامتی کے جن مسائل سے دوچار ہے اور نتیجے میں عالم اسلام کی تمام اکائیوں میں جس قدر انتشار و افسردگی کے آثار ہیں، ان کے عوامل خارجی بھی ہیں اور داخلی بھی۔ اگرچہ OIC کی شکل میں مسلم امہ کا ایک متحدہ فورم موجود ہے، مگر بدقسمتی سے عمل کی دنیا میں اس کا وجود ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کا مصداق بن کر رہ گیا ہے۔ کیونکہ OIC اگر مسلم امہ کی داخلی سیاست کے منفی اثرات سے دامن بچاتے ہوئے اپنے اصولوں اور مقصد وجود کی روح کے مطابق کارگزار ہوتی تو یقیناً آج عالم اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی، اور نہ ہی دنیا میں مسلمانوں کو بدسلوکیوں اور زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ OIC کی ہی سیاسی اور سفارتی ناکامی کہی جائے گی کہ افغانستان، عراق، شام اور یمن آج بری طرح آگ میں جل رہے ہیں، اور ان ملکوں میں لگی ہوئی جنگی آگ کے شعلوں سے مسلم دنیا کے دیگر ملکوں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ مسلم ملک اندرونی طور پر بدامنی، انتشار اور اضطراب کا شکار ہیں۔ مسلم دنیا کی سرحدوں سے باہر بھی مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل نہیں ہے۔ جبکہ حلب میں ایران کی بھرپور پشت پناہی سے مخصوص فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والی ملیشیاؤں کی یلغار اور اس پر عالمی قوتوں کی پراسرار خاموشی عالم اسلام کے لیے مستقبل کے بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایران اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے تحت عراق، شام، لبنان اور یمن کو خاص فرقہ وارانہ پس منظر میں جنگوں میں الجھا کر ایک واضح فرقہ وارانہ بلاک بنانے میں پہل کر چکا ہے، اور اس بلاک کی اب حلب تک پیش قدمی خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہٰذا اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ تصادم کو بڑھاوا دینے کی عالمی سازشوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے، مگر اس کے لیے فرقہ پرست قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانا بھی اولین ضرورت ہے، اور یہ حالات بھی یقیناً اس بات کے متقاضی ہیں کہ مسلم دنیا بھی اپنے مسائل کے حل اور مصائب و مشکلات کے تدارک کے لیے باہمی اتحاد قائم کرے، کیونکہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اس سے زیادہ بہتر وقت اور موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جبکہ موجودہ حالات کے تناظر میں اس امر کی ضرورت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کہ درپیش بحرانوں کا تن تنہا مقابلہ کرنے کے بجائے اسلامی ممالک اتحاد، تنظیم، اجتماعیت اور سب سے بڑھ کر اخوت ایمانی کی بنیاد پر ایسا اسلامی بلاک تشکیل دیں جس کا مقصد وحید دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی نصرت و اعانت ہو، اور اقوام عالم کے سامنے ان کے معاملات و مشکلات کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنا ہو، کیونکہ شام وہ آئینہ ہے جو ہر عام و خاص کو اس کا اصل روپ دکھا رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ زبانی کلامی باتوں سے شامی مسلمانوں کی لاچارگی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مسلم امہ کو بہر صورت عمل کی راہیں تلاش کر کے آگے آنا ہوگا، اور قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس خونریزی کو بند کروانا ہوگا، وگرنہ یہ آگ کل ان کے گھروں کو بھی جلا سکتی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی